الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انا کو پڑھا تھا اور آج پھر ہم انا کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ انا کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ ابھی آپ جملہ اسمیہ کے کانسیپٹ کو خوب اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خبر کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ بعد میں ہم خبر کانا، خبر لیسا اور خبر ما حجازیہ وغیرہ کو بھی پڑھیں گے، لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی جملہ اسمیہ میں خبر کی کون سی قسم آ رہی ہے۔ جب آپ ان خبر کی اقسام کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے باقی سب انتہائی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ مفرد خبر کی صورت میں خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ یہ خبر صرف ایک اسم بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں الکتاب جدید۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے جتنے بھی مبتدا ہیں نا انہیں نیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ دیکھتے ساتھ ہی فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مبتدا ہے، اور جو خبر ہے نا اسے میں نے سبز رنگ سے لکھا ہے، گرین کلر سے۔ اور یہ جو بلیک کلر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا یہ نہ مبتدا ہیں نہ خبر ہیں، یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں اور انہیں متعلق کہا جاتا ہے۔ اسپیشلی جو خبر ہے نا، جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ خبر ہے، اسے میں نے سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ الکتاب جدید میں الکتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور جدید اس کی خبر ہے، اور دیکھیں یہ مرفوع ہے، اس کے آخر میں ضمہ کی تنوین ہے، یہ مرفوع ہے۔ تو مفرد خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب اس کے نیچے دیکھیں میں نے لکھا ہے القرآن کتاب اللہ۔ تو القرآن کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور کتاب اللہ میں سے صرف کتابو یہ اس کی خبر ہے، کیونکہ مفرد خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے نا، تو اللہ ہی تو مجرور ہے، اس لیے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے مطابق صرف کتابو جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، کیونکہ یہ مرفوع ہے اور مفرد خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے وَهُوَ مضاف، یہ کتابو خبر بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور پھر اللہ ہی
اس کا مضاف الیہ ہے. تو اس جملے میں خبر جو ہے نا وہ صرف کتابو ہے. اب اس کے بعد میں نے ایک جملہ لکھا ہے الکتابو علی المکتبی. تو یہ الکتابو کیا ہے؟ دیکھیں نا اس کا نیلا رنگ ہے. آپ اس کے رنگ کو ہی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے. اچھا تو علی المکتبی کیا ہے؟ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. دیکھیں جب خبر جار مجرور کی صورت میں آئے گی تو ہم حرف جر اور اسم مجرور دونوں کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ خالی حرف جر خبر ہے، نہیں، دونوں جو ہیں یہ خبر کہلائیں گے. جار مجرور دونوں خبر کہلائیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے نیچے میں نے دیکھیں ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے الکتابو تحت الکرسی. یہاں پر بھی الکتابو مبتدا ہے اور جو تحتہ ہے نا یہ ظرف شبہ جملہ خبر کہلائے گا. اسے ہم کہیں گے کہ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے. الکرسی اس میں شامل نہیں ہوگا. دیکھیں جار مجرور کی صورت میں نے کہا تھا یہ دونوں خبر ہیں. جارن و مجرورن دونوں مل کر خبر بن جاتے ہیں. لیکن دیکھیں ظرف کی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ الکرسی اس کا مضاف الیہ ہے. دیکھیں مجرور ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ظرف کے بعد ایک اسم آتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے اور اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے. کچھ ایسے ظرف ہیں کہ جن کے بعد مضاف الیہ کی صورت میں ایک مجرور اسم آتا ہے، لیکن کچھ ایسے ظرف بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، وہ اکیلے آتے ہیں، جیسے ہناکا، امسی، الیوم، غدن. تو یہاں پہ دیکھیں جار مجرور دونوں کے دونوں خبر ہیں، لیکن یہاں پر صرف تحت خبر ہے جو کہ ایک ظرف ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ خبر کی اس قسم کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ شبہ الجملتی خبر ہے. شبہ جملہ خبر کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم جو ہوتی ہے وہ جار مجرور کہلاتی ہے اور شبہ جملہ کی دوسری قسم جو ہے وہ ظرف شبہ جملہ خبر کہلائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں حامدن ذہب الی المسجد. تو اب ہم کہیں گے کہ حامدن مبتدا ہے اور ذہب الی المسجد یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے جو حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. اور جملہ فعلیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں ہمارے دو ٹارگٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فعل کہاں ہے، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فاعل کہاں ہے. تو ذہبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ذہبہ ہے، لیکن فاعل کہاں ہے؟ فاعل کی تلاش میں ہم فعل کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی مرفوع اسم موجود ہے. اگر تو کوئی مرفوع اسم موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور اگر فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے تو پھر ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو ہی اس جملے کا فاعل قرار دیں گے. تو ذہبہ ایک روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، روٹ ورڈ میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ ذہبہ فعل ہے اور فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. تو یہاں پر فاعل ہوا ہے جو کہ حامد کی طرف جاتا ہے. یہ ہوا کون ہے؟ یہ ہوا حامد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوا حامد کی طرف جاتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں حامد وہ مسجد گیا ہے، تو میں نے حامد پہلے کہا اور پھر میں نے وہ کو استعمال کیا، تو یہ وہ کون ہے؟ یہ حامد ہی ہے. اور یہ الی المسجدی کیا ہے؟
اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل اور فاعل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، تو الی المسجدی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، تو یہ ذہب الی المسجدی یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے جو حامد کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو اس طرح جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ اس کی بھی دیکھیں میں نے یہاں پر 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حامد لہو ثلاثۃ ابناء، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ حامد مبتدا ہے اور لہو ثلاثۃ ابناء پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ اس حامد کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اچھا، میں نے کس بنیاد پہ کہا کہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے؟ دیکھیں، جب مبتدا کے بعد ایک ایسا جملہ آئے کہ اس میں مبتدا بھی موجود ہو اور خبر بھی موجود ہو، تو 2 مبتدا تو ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتے نا، اس لیے ہم کہیں گے کہ پہلا والا مبتدا نمبر 1 ہے اور پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس کی خبر نمبر 1 ہے۔ اور پھر جب ہم خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر لہو جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور ثلاثتو جو ہے نا، صرف ثلاثتو یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، فہو مضاف اور ابناء مضاف لہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ اس جملے میں خبر مقدم آ گئی اور مبتدا مؤخر ہو گیا۔ پھر جملہ اسمیہ کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مبتدا پہلے آئے، خبر جو ہوتی ہے نا اس میں مبتدا پہلے آ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ حامد مبتدا ہے اور اخوہ طبیب یہ پورا جملہ اسمیہ ہے جو حامد کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور جب ہم اس خبر کو پھر انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اخو مبتدا ہے وہو مضاف اور ہو مضاف لہ ہے، اور طبیبن جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہاں اخو مبتدا ہے اور طبیبن خبر، تو جملہ اسمیہ میں ہمیں مبتدا اور خبر کی تلاش ہوتی ہے نا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح اس اوپر والے جملے میں بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس مبتدا بھی موجود ہے اور خبر بھی موجود ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے جو حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو خبر کی 5 اقسام بنتی ہیں۔ ایک ہو گئی مفرد خبر، ٹھیک ہے، یہ مفرد خبر کی دونوں صورتیں ہوں گئی۔ خبر ایک اسم کے طور پر بھی آ سکتی ہے اور مضاف کے طور پر بھی آ سکتی ہے۔ پھر خبر کی دوسری قسم شبہ جملہ ہے، جس میں خبر کی ایک قسم جار مجرور ہے اور دوسری ظرف، اور دونوں کو ہم شبہ جملہ کہیں گے۔ پھر ایک قسم یہ ہے کہ خبر کے طور پر جملہ فعلیہ آ جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ خبر کے طور پر جملہ اسمیہ آ جائے۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں انا کو شامل کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انا کے آ جانے کے بعد ان جملوں میں کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا حرف و توکید و نصب ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے، اسے ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں انا کو شامل کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ان جملوں میں کیا تبدیلی آئے گی۔ ان تبدیلیوں پر بھی غور کرتے ہیں جو انا کے آ جانے کے بعد ان تمام جملوں میں آئیں گی۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ انا کے آ جانے کے بعد ان جملوں میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس پہلے جملے میں جب انا آیا تو اس نے کیا کیا؟ الکتابو کو منصوب کر دیا۔ یہ جملہ کچھ یوں ہو گیا
ان الکتابہ جدیدن، خبر کو دیکھیں اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ مرفوع ہی رہی ہے، لیکن جو مبتدا تھا وہ منصوب ہو گیا۔ اب ہم اس مبتدا کو کہیں گے کہ یہ اسم انا منصوب ہے، دیکھیں نا یہ منصوب ہو گیا نا، اس پہ فتح آ گئی ہے، اور انا کی جو خبر ہے نا وہ مرفوع ہی رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ جدیدن ابھی خبر انا کہلائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے آگے مرفوع بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ خبر انا جب مفرد ہوتی ہے تو مرفوع ہوتی ہے۔ اب اس دوسرے جملے میں دیکھیں، انا کے آ جانے کے بعد القرآن القرآن نا میں تبدیل ہو گیا، بس باقی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم کہیں گے کہ انا حرف و توکید و نصب ہے، القرآن اسم انا منصوب ہے، اور کتاب خبر انا ہے، اور دیکھیں نا یہ مرفوع ہے نا، اور خبر انا بھی مرفوع ہوتی ہے، جب مفرد ہوتی ہے تو مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پر کتاب خبر انا ہے، وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس جملے کو دیکھیں، ان الکتاب علی المکتبی، یہاں پر بھی صرف انا نے مبتدا کو منصوب کیا، جار مجرور ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب ہم کہیں گے کہ الکتاب اسم انا ہے، اور علی المکتبی جار مجرور خبر انا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں، ان الکتاب تحت الکرسی، یہاں پر ہم کہیں گے کہ الکتابہ اسم انا ہے، اور تحت ظرف شبہ جملہ خبر انا ہے، اور الکرسی اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس اگلے جملے میں دیکھیں کہ انا نے حامدن کو حامدن میں تبدیل کیا۔ ہم جب کسی اسم کے آخر میں فتح کی تنوین لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس ایک الف کا بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے فتح کی اس تنوین کے ساتھ ساتھ میں نے اس الف کو بھی سرخ رنگ سے لکھا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی ہوئی ہے نا یہاں پر۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامدن جو ہے یہ اسم انا ہے، اور ذهب الی المسجد ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، انا حامدن لہو ثلاثۃ ابناء، اب یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ حامدن اسم انا ہے، اور لہو ثلاثۃ ابناء یہ پورا جملہ اسمیہ خبر انا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں، انا حامدن اخوہ طبیب، یہاں پر بھی انا نے صرف حامدن کو حامدن میں تبدیل کیا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ حامدن جو ہے یہ اسم انا منصوب ہے، اور اخوہ طبیب یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ تو اب اگر انا کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں کہتی ہوں حامدن طالبن، تو یہاں پر حامدن مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے۔ اب میں اس میں انا کو شامل کر دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا انا حامدن طالبن۔ اب یہاں پر انا حرف و توکید و نصب ہے، اور حامدن اسم انا منصوب ہے، اور پھر طالبن خبر انا مرفوع ہے۔ چلیے ابھی میں کہتی ہوں وہ ایک طالب علم ہے، حامد کی جگہ پر میں وہ کہتی ہوں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہوا طالبن۔ اب یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے۔ چلیے اب میں اس میں انا کو شامل کر دیتی ہوں، تو اب یہاں پہ دیکھیں ہوا جو ہے نا یہ مرفوع ضمائر میں سے ہے، اور اسم انا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، تو اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پر منصوب ضمیر کو لگائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ متصل ضمائر جو ہیں یہ مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، تو اس ہوا کی جگہ کیا آتا ہے؟ ہوا آتا ہے نا، تو اب ہم ہو کی ضمیر کو یہاں پر لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا
انہو طالبن۔ اب یہاں پر انہ حرف توکید و نصب ہے، ہو اسم انہ منصوبن ہے۔ دیکھیں اس کے آخر میں دمہ آئی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ یہ اسم انہ منصوبن ہے کیونکہ اسم انہ منصوب ہوتا ہے، اور ہم اس طالبن کو خبر انہ مرفوع کہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پر جب کوئی مرفوع ضمیر آئے گا اور ہمیں کہا جائے کہ اب اس میں انہ کو شامل کریں، تو ہم اسی کے مطابق متصل ضمائر میں سے مناسب ضمیر چن کر اس کے سامنے لگائیں گے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ انہ کو تمام متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بولنا ہے۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا۔ اسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اننی، اننا۔ اسے ہم ان دونوں طرح سے لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج پھر اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 1 کو کھول لیں۔ جو لوگ نیو بک سے استعمال کر رہے ہیں وہ نیو بک 3 کے سبق نمبر 1 پر آ جائیں۔ اس سبق کا یہ پہلا پیراگراف اگرچہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن ہم آج ایسا کرتے ہیں کہ اس کی پھر سے ذرا ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہے، یعنی ایک مکالمہ ہے۔ تو ہاشم کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدرس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم کہتا ہے، کیف حالک یا استاذ، یعنی کہ اے استاد آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر۔ لعلہ کیا ہے؟ لعلہ انہ کی بہن ہے، اور یہ بھی انہ کی طرح اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیتی ہے اور اسے اسم لعلہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انہ کی طرح یہ بھی اپنے بعد آنے والی خبر کو خبر لعلہ میں تبدیل کر دے گی، یعنی کہ لعلہ کے جملے میں آنے کے بعد جو اس کی خبر ہوگی نا، اسے ہم خبر لعلہ کہیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، لعلہ کا بخیر میں لعلہ حرف توکید و نصب ہے، اور یہ جو کا ہے نا، یہ اسم لعلہ منصوبن ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسے ہم کہیں گے اسم لعلہ منصوب۔ اور پھر یہ بخیرن کیا ہے؟ یہ کہلائے گا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر لعلہ۔ پھر المدرس کہتا ہے، الحمدللہ۔ اس جملے کو ہم بک 1 میں اینالائز کر چکے ہیں، چلیے دوبارہ اینالائز کر لیتے ہیں۔ الحمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور للہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے۔ وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا هَاشِمُ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کیف حالک کا مطلب ہے تم کیسے ہو، تو پھر یہ انتا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ہاں، اس انتا کو توکید کے لیے لگایا گیا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے اور تم خود کیسے ہو، تو اس طرح جملے میں ایمفسائز کرنے کے لیے عربی زبان میں ہم انتا لگائیں گے۔ ہم کہیں گے وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا هَاشِمُ۔ تو سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے معنی ہوں گے، اور اے ہاشم تم خود کیسے ہو؟ انا احبک کثیرا یا ہاشم۔ یہاں پہ دیکھیں کہ احبک آ گیا ہے،
اور فعل مضارع کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس جملے کو ہم انالائز نہیں کریں گے، اس کے گرامر کو انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ احبک کا مطلب ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور کثیرن کو دیکھیں، یہ مفعول مطلق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جدن، مساءن، ایدن، تو کثیرن بھی ایک مفعول مطلق ہے، اور اس کے گرامر کو ہم بک 3 میں جا کے پڑھیں گے۔ یعنی کہ اے ہاشم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ انکا طالب ذکی، اب دیکھیں انا آ گئی، تو انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب ہے، کا اسم انا منصوب ہے، اور طالب خبر انا مرفوع ہے۔ اور پھر یہ ذکی کیا ہے؟ یہ اس طالبن کی نعت ہے، اور پھر یہ جو واہ ہے یہ حرف و عطف ہے، اور مجتہدن معطوف علی ذکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر واہ آ گیا، یہ حرف و عطفن ہے، اور ذو خلقن، ذو خلقن میں ذو جو ہے یہ معطوف علی ذکی ہے، وہو مضاف اور خلقن مضاف الیہ۔ ذو کے بارے میں یاد رکھیں کہ کلو اور ایو کی طرح ذو بھی مضاف کے طور پر آتا ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملے میں یا تو نعت کے طور پر آئے گا یا پھر خبر کے طور پر۔ تو اس ذو کا کیا مطلب ہے؟ اس ذو کا مطلب ہے والا، والی یا والے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں، مثلا میں کہتی ہوں ذو خلقن یعنی اخلاق والا، ذو مالن یعنی مال و دولت والا، تو یہ ذو جو ہے نا اس کا مطلب ہوگا والا، یا جملے کے مطابق ہم والی یا والے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذکیٌ کے معنی ہوں گے ہوشیار، ذہین۔ مجتہدن کے معنی ہوں گے محنتی، تو اب یہاں پر اس ذو خلقن کے معنی ہوں گے اخلاق والا۔ تو یہاں پہ دیکھیں طالبن کی ایک جو نعت ہے وہ ذکیٌ ہے، اور پھر دوسری نعت مجتہدن ہے، اور پھر تیسری نعت جو ہے نا یہ ذو ہے، یہ بھی نعت ہے۔ 3 نعتیں ہیں اس طالبن کی، اور پھر ذو جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور خلقن مضاف الیہ، یہ ذو بھی ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے بے شک تم ایک ذہین، محنتی اور اخلاق والے طالب علم ہو۔ اگلا جملہ ہے امن پاکستان انتا ام من الہندی یا ہاشم۔ اس جملے کو انالائز کرنے سے پہلے ہمیں کچھ نئے پوائنٹس کو بھی سیکھنا ہوگا۔ دیکھیں 2 الفاظ یاد رکھیں، ام اور آؤ، دونوں کے معنی ہیں یا انگلش میں ہم کہیں گے اور، او اور۔ ام کو ہم صرف سوالیہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آؤ کو غیر سوالیہ جملوں میں، اسٹیٹمنٹس میں، اور ان دونوں کے معنی جو ہے نا وہ سیم ہیں۔ اور اردو میں کیا معنی ہوں گے اس کے؟ یا۔ تو جب ہم 2 چیزوں کے بارے میں انکوائری کریں گے، یعنی کہ تفتیش کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے، تو ایسے سوالیہ جملے کو ہم حمزہ استفہام سے شروع کریں گے۔ یہ جو آ ہے نا اس کے معنی ہوں گے کیا؟ مثال کے طور پر میں نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے؟ یعنی ہمارے پاس 2 غیر یقینی جواب ہیں۔
دو چیزوں کے بارے میں ہم نے انکوائری کرنی ہے، من پاکستانہ اور من الہندی کے بارے میں۔ تو دیکھیں بورڈ پر میں ایک حمزہ استفہام اس طرح کر کے لکھ دوں گی اور یہاں پر میں ایک لکھ دوں گی۔ تو اس کے بعد اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کیا؟ تو اس کے فوراً بعد میں ان دونوں میں سے ایک چیز کو لکھ دوں گی۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں تھیں نا، من پاکستانہ اور من الہندی۔ تو اس کے بعد میں فوراً ایک چیز کو لکھ دوں گی۔ مثال کے طور پر میں لکھ دیتی ہوں من پاکستانہ، اور دوسری چیز کو ہم اس کے بعد لکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے من الہندی لکھ دیا ہے، اور باقی جو کچھ ہمیں لکھنا ہوگا نا وہ ان دونوں کے درمیان میں آئے گا۔ جیسے یہاں پر میں نے یہ انتا لکھ دیا ہے۔ تو اس جملے کے معنی اردو میں ہوں گے کہ کیا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے؟ انگلش میں ہم کہیں گے آر یو فرام پاکستان اور فرام انڈیا؟ تو آپ غور کریں، یہاں پر اردو اور انگلش میں ضمیر آپ یعنی یو کو ہم نے پہلے لکھا ہے، پھر ہم نے ایک چیز کا نام یعنی کہ پاکستان کا نام لکھا ہے، اور پھر دوسری چیز کا نام یعنی کہ انڈیا کا نام لکھا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی میں کہیں کہ انتا من پاکستانہ ام من الہندی، تو یہ بہت ہی خراب قسم کی عربی ہوگی۔ عربی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عربی میں پہلے ہم کیا یعنی کو لکھیں گے، پھر اس کے فوراً بعد ہم ایک چیز کو لکھیں گے، اور پھر باقی جو کچھ ہے نا اس کے بعد لکھیں گے، اور پھر لکھ کر دوسری چیز کو لکھیں گے۔ تو اس طرح یہ گرامر کے لحاظ سے ایک درست عربی جملہ بن جائے گا، اور آپ کو بھی عربی زبان کے اسی طریقے کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ عربی زبان میں دو چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا یہ ایک مسجد ہے یا اسکول؟ تو اصولاً تو اس کی عربی یوں ہونی چاہیے کہ احاذہ مسجد ام مدرسۃ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میں اس طرح لکھوں گی تو یہ ایک انتہائی غیر مناسب جملہ ہوگا، ایسا جملہ جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح جملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کے بعد ایک چیز کا نام لکھیں گے اور کے بعد دوسری چیز کا، اور باقی جو کچھ بھی ہے نا اسے ان دونوں کے درمیان میں یہاں پر لکھیں گے۔ تو اس کے بعد اب میں لکھوں گی مسجد، اور پھر اس کے بعد میں حاذہ کو لکھ دوں گی، پھر کے بعد میں مدرسۃ کو لکھوں گی یعنی کہ دوسری چیز کو۔ تو دیکھیں اس طرح حاذہ کو درمیان میں آنا چاہیے۔ اور اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے از دس اے ماسک اور اسکول؟ کیا یہ ایک مسجد ہے یا اسکول؟ تو اردو اور انگلش میں ہم مسجد اور اسکول کو ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، لیکن عربی میں اگر ہم اسی طرح سے کہیں کہ احاذہ مسجد ام مدرسۃ، تو آپ کی یہ بات لوگوں کو تو سمجھ آ جائے گی، لیکن گرامر کے حساب سے بالکل درست نہیں ہوگی۔ تو صحیح جملہ یوں ہوگا کہ امسجد ھذا ام مدرسۃ؟ تو اسی کلیے کے مطابق یہاں پر بھی لکھا ہے امن پاکستان انت ام من الہندی یا ہاشمو؟ تو اب اس جملے کی صحیح کنسٹرکشن آپ کو سمجھ آ گئی نا، کہ جب ہم نے دو چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہوگا
ہم حمزہ استفہام کے بعد ایک چیز کو لکھ دیں گے اور پھر باقی جو کچھ لکھنا ہوگا نا اس کے بعد لکھ دیں گے، اور پھر ام کے بعد ہم دوسری چیز کو لکھیں گے. یہی اس کا صحیح طریقہ ہے. اور اس کے معنی ہوں گے: اے ہاشم، کیا تم پاکستان سے ہو یا انڈیا سے؟ ام کے معنی ہوں گے یا اور. تو ہاشم جواب دیتا ہے انی من الہندی. اب یہاں پہ دیکھیں انا آ گیا ہے، تو یہاں پر انا حرف و توکیدین و نصبن ہے، اور یہ یا متکلم جو ہے نا یہ اسم انا منصوب ہے، اور من الہندی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر انا ہے. اور اب یہاں پہ دیکھیں انا کو یا متکلم نے انی میں تبدیل کر دیا. اس کے نون کے اوپر جو فتح تھی نا اسے کسرہ میں تبدیل کر دیا. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یا متکلم کی یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے سے جو پہلا حرف ہوتا ہے نا اس کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اس یا متکلم نے اپنا کام دکھایا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے انا بیچارے کو انی میں تبدیل کر دیا ہے. یہ باز نہیں آتی اپنی حرکتوں سے. تو اس کے معنی ہوں گے کہ بے شک میں انڈیا سے ہوں، ہندوستان سے ہوں. المدرس وزمیلک الذی خرج معک الآن من الفصل. وزمیلک اور تمہارا دوست، الذی جو، خرج معک الآن نکلا تمہارے ساتھ ابھی، من الفصلی کلاس روم سے. اہو ایدن من الہندی، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے؟ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کو انالائز نہیں کریں گے. تو ہاشم کہتا ہے لا انہو من پاکستان. لا کیا ہے؟ لا حروف الجواب میں سے ہے، اور انا کیا ہے؟ انا حرف و توکید و نصبن ہے. پھر یہ ہو جو ہے نا یہ اسم انا منصوبن ہے، اور من پاکستان جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر انا ہے. یعنی کہ نہیں، بے شک وہ پاکستان سے ہے، یا یقیناً وہ پاکستان سے ہے. تو انا کا ترجمہ ہم بے شک یا یقیناً سے کریں گے. المدرس، استاد پھر سوال کرتا ہے ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم. تو اب اس جملے میں اس انا کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ حرف و توکیدن و نصبن ہے، اور ساعتہ جو ہے یہ اسم انا منصوبن ہے. انا نے ساعتو کو ساعتہ میں تبدیل کر دیا، منصوب کر دیا. اور پھر ہم کہیں گے وہو مضاف اور کا مضاف الیہ ہے. اور پھر یہ جمیلتن جو ہے نا یہ خبر انا ہے. تو اس کے معنی ہوں گے اے ہاشم یقیناً تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے. اب یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ ساعتن جو ہے یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے اس کی جو خبر ہے نا یہ بھی مؤنث واحد ہے. اور پھر اگلا جملہ ہے امن الیابانی ہی. تو ساعتن چونکہ مؤنث واحد تھی نا اس لیے دیکھیں اس کے لیے ہیا کی ضمیر آئی ہے. یہ ہیا جو ہے یہ سات کے لیے آئی ہے. ساعتن جو ہے گھڑی کو کہتے ہیں. تو اس کے معنی ہوں گے کہ کیا یہ جاپان سے ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جاپان کی ہے. ہاشمن لا انہا من الہندی. لا کیا ہے؟ حروف الجواب میں سے ہے، اور انا
حرف و تاکیدن و نصبن ہے، اور پھر یہ جو ہا ہے نا یہ اسم انا منصوبن ہے، اور من الہندی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر انا ہے، یعنی کہ نہیں یہ انڈیا کی ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ سعد مؤنث واحد ہے، اس لیے اس کے جواب میں بھی ہم نے ہا کی ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ مؤنث واحد کے لیے آتی ہے نا ہا، اس لیے ہم نے یہاں پر ہا کی ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ استاد پھر سوال کرتا ہے اغالیتن ہی ام رخیصتن۔ اب یہاں پہ بھی دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ غالیتن کا کیا مطلب ہے؟ غالیتن کہتے ہیں مہنگی کو، اور رخیصتن سستی کو۔ تو اب استاد نے سوال کرنا ہے کہ یہ مہنگی ہے یا سستی، تو پھر دو چیزوں کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حمزہ استفہام کے بعد ایک چیز کو لکھ دیا اور پھر ام کے بعد دوسری چیز کو لکھ دیا، اور باقی جو بھی کچھ ہوگا نا اسے ہم اس کے درمیان میں لکھیں گے۔ تو سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے معنی ہوں گے کیا یہ مہنگی ہے یا سستی؟ ہاشمون انہا رخیصۃ جدا۔ انہا میں انا حرف و توکیدن و نصبن ہے، ہا اسم انا منصوبن ہے، اور پھر یہ رخیصتن خبر انا ہے، اور پھر جدن کیا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، آخر میں ایک منصوب اسم آ رہا ہے نا جس کے اوپر فتح کی تنوین ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جدن کا مطلب ہے بہت، یعنی کہ بے شک یہ بہت سستی ہے، یا یقیناً یہ بہت سستی ہے۔ انہا بمئتی روبیۃ فقط۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ فقط لفظ آیا ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بالکل نہیں آیا ہے۔ فقط پورے قرآن پاک میں نہیں ہے یہ لفظ، لیکن عربی زبان میں ہے۔ اب یہاں پر انا کیا ہے؟ حرف و توکیدن و نصبن ہے، اور ہا اسم انا منصوب ہے۔ اور بمئتی کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ بمئتی جو ہے یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر انا ہے، اور یہ مئتی جو ہے نا یہ مضاف بھی ہے، اور پھر یہ روبیتن یہ اس کا مضاف لہ ہے۔ فقط کے معنی انگلش میں ہوں گے اونلی، اور اس کے معنی ہوں گے بے شک یہ صرف 100 روپے کی ہے، یا یقیناً یہ صرف 100 روپے کی ہے۔ تو 100 کو عربی زبان میں مئتن کہتے ہیں، اسے ہم اس طرح لکھیں گے۔ اور دیکھیں اس مئتن کا جو یہ الف ہے اسے بھی ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ ممالک میں اس سے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے مئتن، پڑھا دونوں کو مئتن جاتا ہے لیکن لکھنے میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ زیادہ تر مئتو کو اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی مئتو کو اسی طرح لکھا گیا ہے۔ پھر 1000 کو ہم الفن کہیں گے، چونکہ یہ مئتن اور الفن دونوں جو ہے نا اعداد ہیں، اس لیے ان کے بعد ضرور معدود آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ مضاف کی صورت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو معدود ہوتا ہے نا وہ مضاف لہ کی صورت میں ہوگا۔ مگر یہاں پر ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ جو مضاف ہے نا یہ مذکر اور مؤنث ہر طرح کے معدود کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا، یعنی کہ یہ مذکر اور مؤنث میں تبدیل نہیں ہوگا، یہ بس اسی طرح رہے گا۔
مئتن ہی رہے گا. اسی طرح الفن جو ہے یہ الفن ہی رہے گا. اور اس کا جو معدود ہے نا وہ بھی واحد ہی رہے گا. جیسے کہ میں کہتی ہوں مئتو طالبن، اور پھر میں کہتی ہوں مئتو طالبتن. تو دیکھیں طالبن کے لیے بھی ہم نے مئتو لکھا اور طالبتن کے لیے بھی ہم نے مئتو لکھا. تو مذکر اور مؤنث دونوں معدودوں کے ساتھ ہم نے مئتو کو تبدیل نہیں کیا، یہ ایک جیسا ہی رہا. اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس کا معدود جو ہے وہ واحد ہی ہے. میں نے طلابن اور طالباتن نہیں کہا، طالبن اور طالبتن کہا ہے. یعنی کہ معدود کو یہاں پر ہم واحد ہی رکھیں گے. اسی طرح الفو طالبن اور پھر الفو طالبتن ہوگا. یہاں پہ دیکھیں کہ مذکر معدود کے ساتھ بھی میں نے الفو لکھا ہے اور مؤنث معدود کے ساتھ بھی میں نے الفو ہی لکھا ہے، اس کے آگے گولتانی لگائی. اور طالبین کو دیکھیں اسے میں نے واحد ہی رکھا. اسی طرح طالبتین کو بھی میں نے واحد ہی رکھا. اور مئتو اور الفو دونوں ہمیشہ مضاف کی صورت میں آئیں گے اور ان کا جو معدود ہوگا وہ مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا اور واحد ہوگا. تو ابھی مجھے کہنا ہے 100 روپے، تو میں لکھوں گی مئتو روبیتن. تو یہاں پر یہ مئتو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے اور روبیتن جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. چلیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ اب اس سے پہلے ایک حرف جر بی لگا دیتے ہیں. تو اس بی کے آ جانے کے بعد مجھے مئتو کے اس دمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسم مجرور بھی ہے، اس لیے یہ مئتو مئتی میں بدل جائے گا. تو اب یہاں پر یہ بی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. مئتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور روبیتن مضاف الیہ ہے. تو اب امید ہے کہ مئتن اور الفن کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک مرتبہ جب آپ یہ سب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اولڈ بک 3 بہت ہی دلچسپ لگے گی اور آپ اسے پڑھتے ہوئے بہت انجوائے کریں گے. آگے ہم تمارین میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس کریں گے. تو آگے ہے المدرسو کم اخن لک یا ہاشمو. اب یہاں پہ دیکھیں کم کے بعد یہ اخن کیا ہے، ذرا اس پہ غور کریں. یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا یہ تمییز ہے جسے ہم تمیز جلدی میں کہتے ہیں. تو سوالیہ جملہ ہے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے. اس کے معنی ہوں گے اے ہاشم تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم کے معنی ہیں کتنے، اخن بھائی. اب آپ کو یاد ہوگا نا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم لکا لکھتے ہیں، اور انسانوں کے علاوہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم اندہ لکھتے ہیں. سوال میں بھی ہم اس لکا کی جگہ اندہ کا لکھیں گے اور جواب میں بھی ہم اندی لکھیں گے. لی کی جگہ پھر ہم اندی لکھیں گے. تو چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں. ہاشمن، ہاشم جواب دیتا ہے لی ثلاثت اخوتن، لی ثلاثت اخوتن. یہاں پر لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن، خبر مقدم ہے اور ثلاثت اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور اخوتن اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میرے 3 بھائی ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ 3 سے لے کر 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ کی صورت میں آتے ہیں، اور عدد اور معدود دونوں ایک دوسرے کے مذکر اور مؤنث میں الٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ تذکیر و تانیث میں الٹ ہیں۔ اب یہ دیکھیں اخوتن مذکر ہے اور ثلاثۃ مؤنث ہے۔ ہم معدود کو دیکھیں گے، معدود اگر مذکر ہوگا نا تو ہم عدد کو مؤنث میں تبدیل کر دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہوگا نا تو ہم عدد کو مذکر میں تبدیل کر دیں گے، 3 سے لے کر 10 تک کے گروپ میں۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آئیں گے، اور معدود جو ہوگا وہ جمع ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اخن نہیں لکھا ہوا، اخوتن لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے، اخن کی جمع ہے۔ اور یہاں پر یہ اخوتن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر مضاف الیہ ہے، ثلاثۃ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور جو ثلاثۃ ہے نا یہ اس جملے کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور اخوتن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میرے 3 بھائی ہیں۔ میرا خیال ہے وقت ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔